بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ سیفر مقدمہ اور ڈاکٹر عارف الوی کا استعفیٰ، اور ڈاکٹر عارف الوی نے وقار احمد جو اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا اس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ٹرانسفر کا آرڈر کیا ہے، اور سیفر مقدمے میں عمران نیازی کی گرفتاری، اعظم خان نے کیا بیان دیا، اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی، اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی گرفتاری۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ سیفر مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے نے درج کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہسٹری جو ہے سیفر کی وہ یہ ہے کہ عمران خان نے وہ جو امریکہ سے جو سفارتی تعلقات کی بنیاد پہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، اس کو جو ہے جو ایک پاکستان کے اندر شہر کے اندر جو ہے جلسے کے اندر اس نے ایسے کر کے وہ پیپر لہرایا کہ یہ سیفر ہے، میری حکومت ختم کرنا ہے، امریکہ ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری باتیں اس نے کی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ سیفر کا مقدمہ اعظم خان کو جب ایف آئی اے نے طلب کیا، اس نے جب اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ کیا طریقہ کار تھا، کیا ہوا تھا، سیفر میں نے دیا، پھر اس نے جو ہے وہ گم کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے عمران خان نے ایک اور ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ جناب وہ سیفر میں نے نہیں لہرایا۔ اب یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان کی، پہلے وہ یہ کہتا تھا یہ سیفر ہے، پھر کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو پرنسپل سیکرٹری تھا اعظم خان عمران خان کا، اس نے ایف آئی اے کو بیان دیا کہ سیفر میں نے اس سے مانگا کہ واپس بھیجنا ہے، وزارت خارجہ میں ہے، یہ پاکستان کا یہ ریاست کا ڈاکومنٹ ہے، واپس کریں، تو اس نے یہ کہا کہ یہ گم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایف آئی آر درج ہوئی جس میں جو ہے وہ جناب اسد عمر، شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ تھے، شاہ محمود قریشی اور عمران خان۔ اور ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان آلریڈی جو ہے وہ سزا یافتہ 3 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اٹک جیل میں وہاں پہ وہ اٹک گیا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب وہ جیل میں وہ ایک لمبی کہانی ہے، قیدی نمبر کیا ہے، بیرک نمبر کیا ہے، وہ اندر سے کیا کیسی کیسی آوازیں نکالتا ہے کہ مجھے بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ ایک الگ، اس پہ ایک الگ ویڈیو کریں گے۔ تو یہ جب وہاں پہ ملزم جو ہے عمران نیازی ملزم جو ہے یہ اٹک جیل میں ہے، اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ایف آئی اے نے، اور جس کے لیے 4 روزہ ریمانڈ بھی، پہلے 1 دن کا ریمانڈ منظور ہوا، پھر 4 دن کا ہوا۔ اسد عمر کا بھی جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، وہ بیانات وغیرہ لے رہے ہیں، اور عمران نیازی کی بھی گرفتاری اس میں ہو چکی ہے، اور اس کو بھی شامل تفتیش کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ تھا کہ جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، انہوں نے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ایز اے ورکر پی ٹی آئی کا کردار ادا کیا ہے آج تک۔ کبھی انہوں نے اسٹیٹ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں کبھی انہوں نے کوئی ایکٹ نہیں کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب قاسم سوری نے جو اسمبلیاں جو ہے وہ ایک قرارداد کے ذریعے جو فواد چودھری نے پیش کی، تو ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری تھا اس نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے وہ اسمبلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، اور جناب یہ قرارداد ناکام ہو گئی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا ڈرامائی طور پہ جو ہے ڈاکٹر عارف الوی نے ودن چند منٹ میں نیشنل اسمبلی توڑ دی، پھر وہ سپریم کورٹ گئے اور بحال ہو گئی، وہ ساری آپ کے ذہن میں باتیں ہیں۔ تو اس نے ایز اے پی ٹی آئی کے ورکر کے کام کیا ہے۔ اچھا، وہ جو قاسم سوری کا ایکٹ تھا وہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ انلیگل ایکٹ ہے۔ جب وہ انلیگل ایکٹ ہے تو آرٹیکل 6 کی طرف یہ کام بڑھ رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف یہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کی طرف پروسیڈنگ جو ہے میرا جہاں تک خیال ہے اس کی طرف روان دواں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے جو سابقہ حکومت تھی
PDM کی، اس نے جو ہے وہ بہت سارے قوانین پاس کیے جس میں 13 بل جو ہے وہ پاس کر کے صدر پاکستان کو بھیجے، جو صدر پاکستان نے منظور کر دیے۔ اب جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی، جو جس میں قومی اسمبلی، جس میں سینٹ، ان دونوں نے وہ بل پاس کر کے، ترمیم پاس کر کے آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایوان صدر کو بھیجا ہے، جو 2 اگست کو ان کو وقار احمد کے مطابق جو ہے وہ ان کو ملا ہے۔ اب اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بل بھی ہے، کوئی بھی قومی اسمبلی کوئی بھی بل، یہ آرمی ایکٹ کی بات نہیں ہے یا آفیشیل سگریٹ ایکٹ کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی ترامیم، کسی بھی قانون میں ترمیم کر کے اسمبلی یا سینٹ دونوں ہاؤس جب پاس کر کے اس کو بھیجتے ہیں تو صدر پاکستان کے پاس جو ہے وہ صرف 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے، کوئی ترمیم کی مزید ضرورت ہے، کوئی اپنی آبزرویشن دیتا ہے اس ایکٹ پہ۔ اچھا، آبزرویشن دینے کے بعد آپ نے دستخطوں کے ساتھ وہ دوبارہ اس ہاؤس میں بھیجتا ہے کہ دوبارہ اس پہ ریویو کریں، یہ میں نے آبجیکشن لگائے ہیں، اس کو ریموو کریں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے وہ پھر دیکھتی ہے، پھر ریموو کرتی ہے۔ اچھا، اگر قومی اسمبلی اس پہ ترمیم مزید نہیں کرتی تو وہ ایک الگ اس پہ بات کریں گے بعد میں۔ اچھا، وہ یہ طریقہ کار ہے۔ یا جو صدر ہے اگر وہ اس پہ آبزرویشن نہیں دیتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو وہ سائن کر دیتا ہے۔ یہ 2 اس کے پاس آپشن ہے۔ تیسرا آپشن جو ہے وہ سائن نہ کرنے کے ہیں۔ اچھا، یہ 2 جو آپشن ہیں، یہ جو آرمی ایکٹ جب 2 اگست کو پہنچا اور غالباً 3 اگست کو جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس وقار احمد نے جو ہے وہ ڈاک بھیجی، اور اسی طرح آفیشیل سگریٹ ایکٹ جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کی طرف سے 8 اگست کو ملا ہے، وہ غالباً 9 کو۔ اچھا، ان 2 بلز پہ صدر پاکستان نے جو PTI کا ورکر ہے عارف علوی، اچھا، اس نے کوئی دستخط نہیں کیے اور نہ ہی اس پہ کوئی آبزرویشن دی، یعنی کہ آبزرویشن دینا اور بل واپس بھیجنا وہ اس نے نہیں کیا۔ اچھا، اس میں قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بل صدر پاکستان کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ بل اگر 10 دن کے اندر اس پہ وہ آبزرویشن نہیں دیتا یا صدر پاکستان دستخط نہیں کرتے تو 10 دن کے بعد وہ ایٹومیٹکلی وہ قانون بن جاتا ہے، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اچھا، اب صدر پاکستان نے 2 ایکٹس پہ 13 جو قوانین اور ترامیم تھی، جو قانون سازی کی گئی، ان پہ تو صدر پاکستان نے دستخط کر دیے۔ اچھا، ان 2 پہ نہ تو انہوں نے کوئی اعتراضات لگا کے واپس بھیجا، نہ ہی دستخط کیے۔ اب 10 دن گزرنے کے بعد وہ خود بخود قانون بن گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ گزٹ آف پاکستان میں چھپ گیا، قانون بن گیا۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے ایک اسپیشل کورٹ بھی اس کی جو قیام کر دیا ہے، بنا دی گئی ہے، اور وہ جو ابو الاسناد محمد ذوالقرنین جو سیشن جج ہیں ان کو بطور اسپیشل جج تعینات کر دیا گیا، اور کل ہی شاہ محمود قریشی کو اسی کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش بھی کیا۔ یہ ساری پروسیڈنگ ہے۔ اب جناب آ جاتے ہیں کہ جو صدر پاکستان نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ یہ میسج کیا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے دستخط نہیں ہیں، تو میں محکمے نے یہ کیا، اسٹاف نے یہ کیا، اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اب یہ 2 باتیں ہیں صدر پاکستان کی، یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ میں نے ایکٹ نہیں کیا، اچھا یہ عملے نے میرے ساتھ بدعنتی کی ہے، جو ہے وہ ڈاک نہیں دی، یہ سب اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ان سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی گرفتار ہوا، اسد عمر گرفتار ہوا، اور اس کے ساتھ پھر ان پہ دباؤ آیا۔ اب زمان پارک سے دباؤ آیا،
اٹک جیل سے دباؤ آیا یا کہیں اور سے دباؤ آیا، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان نے اس دباؤ میں ویورز آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ٹویٹر پہ اس نے ٹویٹ کیا عارف حلوی نے، تو اس سے ایک دن قبل رات کے 9 بجے کے خبر نامے میں تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز نے یہ خبر نشر کی کہ جناب یہ دونوں قوانین جو ہے وہ قانون بن گئے ہیں۔ تو صدر پاکستان نے کوئی اس دن کوئی ایسا بات نہیں کی، دوسری بات نہیں کی، تیسری بات نہیں کی۔ اس کے بعد ان گرفتاریوں کے بعد جو ہے صدر پاکستان نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ہوا وہ ہوا، میرے دستخط نہیں ہے، میں جناب بے گناہ ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، اور میں اب جناب جو صدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ یہ جو بل ہیں یہ واپس کر دیں۔ اب آپ کو میں ویڈیوز بتاتا ہوں کہ یونین کونسل کا جو سیکٹری ہے، اب بالکل نیچے والے سٹیپ پہ آ جائیں، جو سب سے پاکستان میں سب سے لو جو ہے طبقہ کا ہاؤس ہے، یونین کونسل، ٹھیک ہے جی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وارڈ کہہ لیں۔ اب یونین کونسل کا جو سیکٹری ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق جب آتی ہے تو وہ ناظم ہو، جو قانون کہتا ہے چیئرمین یونین کونسل ہو، اس کی زبانی کہنے پہ بھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین یونین کونسل ہو، ناظم ہو، وہ سیکرٹری کو کہتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو یہ لیٹر لکھ دیں، فلان ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ دیں، یہ کر دیں، یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اچھا وہ سیکرٹری کر دیتا ہے۔ لیکن جب نوٹس طلاق آتا ہے، پروسیڈنگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ناظم، وہ چیئرمین، وہ نوٹس طلاق پہ کاروائی از خود کرتا ہے، وہ فیصلہ خود کرتا ہے، وہ عدت کا خرچ خود مقرر کرتا ہے، اور وہ کرنے کے بعد اپنے دستخط کرتا ہے۔ سیکرٹری کو اتھرائز نہیں ہے کہ وہ عدت کے خرچے پہ، فیصلے پہ، اس ثالثی پہ وہ سیکرٹری سائن کرے، یہ نہیں ہے۔ یہ بہت ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اسی طرح صدر پاکستان اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، اسٹاف کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ نوٹیفیکیشن کر دیں، یہ فلاں کی جو اسٹاف ہے اس کو واپس اس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں، نئے کی منظوری کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیں، لیٹر لکھ دیں، سائن، کو ساری ڈاک جو ہے چھٹیاں ڈکلیئر کر دیں، کچھ بھی ہے وہ سیکرٹری کرتے ہیں۔ لیکن جو قومی اسمبلی سے صرف پاس شدہ بل جب آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف صدر پاکستان کے دستخطوں سے قانون بنتا ہے، یا اس کے دستخطوں سے جو ہے وہ واپس اسمبلی میں جاتا ہے۔ اگر کوئی بل صدر پاکستان کی ایڈوائز پر بھی کوئی سیکرٹری واپس بھیجتا ہے تو وہ اللیگل ہے۔ کسی سیکرٹری کو آن بیہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ آئین نے اور قانون نے حق نہیں دیا کہ وہ بل جو ہے، جو ہاؤس جو عوامی ہاؤس جو ہے اس کو وہ واپس کرے۔ یہ صرف صدر اور صدر پاکستان کے اپنے دستخطوں سے، اور اگر صدر پاکستان دستخط نہیں کرتے تو وہ قانون بنتا ہے۔ جس طرح ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ ہوا تھا، جو پنجاب کے گورنر تھے اور اسی طرح جو صدر تھے، اور کے پی کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب کی گورنمنٹ تھی اور وفاقی گورنمنٹ تھی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ صدر پاکستان 48 گھنٹوں کے اندر اندر، ٹھیک ہے، وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں اگر صدر پاکستان اس ایڈوائز کو، پرائم منسٹر کی ایڈوائز کو ایکسیپٹ نہ کریں، دستخط نہ کریں، تو وہ ایٹومیٹکلی 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسمبلی آپ نے ڈیزالو کرنے کی اسمبلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے یا ہاؤس نے پاس کر کے بھیجی صدر کو، اور صدر نے کہا کہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بھائی ان کو واپس بھیج دیں۔ یہ نہیں ہوتا، سیکرٹری کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ واپس بھیجے، بلکہ صدر جو پاکستان ہے ان کو اختیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھیجی تو وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ اور پنجاب کی جو پرویز الہی اور یہ دنگل
साथ सारा रहा, तो वो स्पीकर जो था सिब्तैन साहब और दीगर, उन्होंने कभी वो कबूल नहीं करते थे असम्बली डिज़ाल्व होने की, असम्बली को, ठीक है, वो रोके रखते थे, फिर स्टे ले लेते, फिर मतलब ये वो सारा। लेकिन कहीं भी सिब्तैन साहब को गवर्नर के पास भेजते थे, अब कहीं भी गवर्नर भी नहीं कह सकता सेक्रेटरी को वापस भेजने। तो इस तरह के ये आईनी जो मामलात होते हैं, इसमें सदर पाकिस्तान का जो ये एक्ट है, जिसने कौम को तकसीम किया है, जिसने, और ये जो पैगाम इसने दिया है कि भाई दबाव में मेरे अमले ने बदयानती की, ये किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है? अब बात यह है कि अवामी हुकूमत तो है नहीं, निगरान सेटअप है। आया सदर पाकिस्तान का ये एलिगेशन कि स्टाफ ने मेरे साथ जो है वो दो नंबरी की, किसके कहने पे की? ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ कह रहे हैं? और इन हालात में सिर्फ और सिर्फ ये अपनी उंगली कटा के शहीदों में जो है वो शामिल होने की कोशिश इन्होंने की है। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं इस्लामाबाद के, अब जो ऐवान सदर के मामला जो चल रहे हैं, अब मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1-2-3 दिनों में आरफ अलवी इस्तीफा दे के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो एक्ट किया है ये बिल्कुल आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। और हो सकता है इनको राइट मिले कि जनाब सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन बात यह है मैंडेट अपनी जगह पे, इस्तिस्ना अपनी जगह पे, लेकिन बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जो मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करने, जो कौम को डिवाइड करने, जो एस्टैब्लिशमेंट में जो है वो इख्तलाफ डालने, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने, तो फिर इस्तेहकाक वहाँ पे उनको तो नहीं रहता कि बेनिफिट ले सके। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो आर्टिकल 6 की तरफ डॉक्टर आरफ अलवी के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली हैं। आज तक के लिए इतने, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।